السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، تو ہونے والا ہے آپ کے ساتھ بہت ہی خاص۔ تو چلیے ویڈیو کی کرتے ہیں شروعات۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے پھر اردو اصطلاحات سے ہندی اصطلاحات کے اوپر لگ بھگ 30 سے 35 ورڈ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، وہ اس کو آپ ضرور دیکھیں، اور یہ اس کے لیے ہے جو اردو مترجم کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک پرچہ آپ کا اردو اصطلاحات سے ہندی اصطلاحات کے اوپر بھی ہونے والا ہے، اس لیے آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور اس کو یاد کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ میرا جو بھی ویڈیو آئے تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے اس سے پہلے 6 پارٹ بنا دیا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو جا کر دیکھ لیں۔ میں نے اسی کے اوپر 6 پارٹ بنایا ہے، یہ قریب 7واں پارٹ ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو آپ جا کر دیکھ لیں۔ دیکھیے، مرسل کس کو بولا جاتا ہے؟ مرسل اور من جانب دونوں ایک ہی چیز ہے، یا تو آپ مرسل بولیں یا تو من جانب بولیں۔ پریشک کو مرسل یا من جانب بولا جاتا ہے ہندی کی اصطلاح میں، آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں۔ جناب عالی کس کو بولا جاتا ہے؟ اس کو ہندی کے اندر بولا جاتا ہے جناب عالی کو مہاشے، ٹھیک ہے، مہاشے کو جناب عالی بولا جاتا ہے۔ مرسل کو تو آپ نے دیکھ لیا۔ اب دیکھیے، معتمد بھی بول سکتے ہیں، المعتمد، یہ الف لام انہوں نے لگا دیا ہے، لیکن معتمد بھی آپ بول سکتے ہیں۔ وشواس بھاجن کو بولا جاتا ہے المعتمد، یعنی معتمد، ٹھیک ہے، وشواس بھاجن کو بولا جاتا ہے معتمد۔ مخلص دیکھیے، مخلص کو کیا بولا جاتا ہے؟ بھودیہ مخلص کو بولا جاتا ہے بھودیہ مخلص، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، مکتوب کو بولا جاتا ہے پتر۔ مکتوب کو کیا بولا جاتا ہے؟ پتر بولا جاتا ہے ہندی میں۔ مکتوب کو یعنی لکھا ہوا، اس کو بولا جاتا ہے پتر، اس کو آپ یاد رکھیں۔ خط و کتابت، مراسلت، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن آپ چاہے اس کو استعمال کریں، چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے مکتوب نمبر، یادداشت نمبر، حلف نامہ، یہ چاروں ہے، میں چاروں کا ایک ایک کر کے بتاؤں گا، آپ اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ایک منٹ، خط و کتابت، مراسلت، خط و کتابت اور مراسلت کو کیا بولتے ہیں؟ تو خط و کتابت اور مراسلت دونوں ایک ہی ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ پتراچار اس کو بولا جاتا ہے، خط و کتابت اور مراسلت کو بولا جاتا ہے پتراچار۔ اس کے بعد دیکھیے، مکتوب نمبر اس کو بولتے ہیں پترانک بولا جاتا ہے مکتوب نمبر کو۔ اس کے بعد یادداشت نمبر کو بولا جاتا ہے گیاپانک کو بولا جاتا ہے یادداشت نمبر۔ تینوں لگ بھگ ایک ہی طرح کا ہے، لیکن آپ اس کے اندر مسٹیک نہ کھائیں کہ دونوں ایک ہی طرح کا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا الگ ہے۔ خط و کتابت مراسلت کو بولتے ہیں پتراچار، مکتوب نمبر کو بولتے ہیں پترانک، اور یادداشت نمبر کو بولتے ہیں گیاپانک۔ تینوں ایک ہی ہے، تھوڑا تھوڑا الگ ہے۔ حلف نامہ کو بولتے ہیں شپت پتر، جو شپت پتر ہوتا ہے راجپال کے دوارا مکھیہ منتری کو جو دیا جاتا ہے، شپت پتر، یہ سب بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دوسرے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ۔ اس کے بعد دیکھیے، گزارش کس کو بولتے ہیں؟ گزارش، نویدن کو گزارش ہندی کے اندر بولا جاتا ہے، گزارش اردو کے اندر استعمال ہے، اس کو ہندی میں بولتا ہے نویدن۔ جیسے میں بولتا ہوں کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس کو ہندی میں بولتے ہیں میں آپ سے نویدن کرتا ہوں، اگر آپ اس کو انگلش میں بولیں گے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پیشگی کو کس کو بولتے ہیں؟ پیشگی بولتے ہیں اگرم کو بولتے ہیں پیشگی کو ہندی میں بولتے ہیں اگرم۔ معاون کس کو بولتے ہیں؟ سہایک کو بولتے ہیں معاون۔
مطلب جو مددگار ہو، جو معاون ہو، مدد کرنے والا، اس کو سہایک بولتے ہیں۔ محرر، محرر کو کیا بولتے ہیں اردو میں تو محرر ہے، اس کو ہندی میں بولتے ہیں لپک، لپک کو محرر بولتے ہیں، لپک کو۔ یہ دونوں ورڈ ہے، لیکن دونوں میں سے آپ ایک کو استعمال کیجئے جو بولنے میں بھی ٹھیک ہو، اس کو آپ استعمال کیجئے، محرر، لپک۔ سہولت، سہولت کو بولتے ہیں سویدھا، اس چیز کی سویدھا نہیں ہے، اس چیز کی سہولت نہیں ہے، یہ اردو کے اندر بولا جاتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کی سہولت نہیں دی گئی، یعنی اس چیز کی سویدھا یہاں پر نہیں دی گئی ہے، تو اس کو آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خلاف ورزی، خلاف ورزی کس کو بولتے ہیں؟ النگھن کرنا، یعنی خلاف ورزی کرنا، اس کو ہندی میں بولا جاتا ہے آپ نے اس چیز کا النگھن کیا ہے، آپ نے اس نیم کا النگھن کیا ہے، یعنی آپ نے اس قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اس کے اندر اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی، یعنی آپ نے اس کا النگھن کیا ہے۔ اتفاقی چھٹی یا رخصت اتفاقی دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، رخصت معنی بھی جانا ہی ہوتا ہے، چھٹی میں چھٹی ہی ہوتی ہے، تو اتفاقی چھٹی یا رخصت اتفاقی دونوں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رخصت مکسوبہ، مکسوبہ چھٹی، اب میں آپ کو تینوں کو بتاؤں گا۔ تلافیہ چھٹی، اتفاقی چھٹی کو بولتے ہیں آکسمک اوکاش، آکسمک اوکاش کو بولتے ہیں اتفاقی چھٹی۔ رخصت مکسوبہ یعنی مکسوبہ چھٹی کو بولتے ہیں اپارجت اوکاش، اپارجت اوکاش اس کو بولتے ہیں رخصت مکسوبہ کو، ٹھیک ہے، اور اپارجت اوکاش کو بولتے ہیں۔ تلافیہ چھٹی کو بولتے ہیں، تلافیہ چھٹی کو، ہاں، اور تلافیہ چھٹی اور معطل، میں دونوں کا یہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے تلافیہ چھٹی کو بولتے ہیں چھتی پورک اوکاش، ٹھیک ہے، معطل کو بولتے ہیں نلمبت۔ تو تلافیہ چھٹی، رخصت مکسوبہ، اتفاقی چھٹی، تینوں لگ بھگ ایک ہی طرح کا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سے فرق ہے، اس کے اندر آپ مسٹیک نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معطل، معطل کو بولتے ہیں نلمبت، یعنی معطل کر دینا، اس کو نلمبت کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بولتے ہیں معطلی کو بولتے ہیں نلمبن، ٹھیک ہے، معطلی کو بولتے ہیں نلمبن۔ اور برخاست کو ہندی میں بھی برخاست، اردو میں بھی اس کو برخاست ہی بولا جاتا ہے، دونوں کو۔ سبک دوش، سبک دوش مشورہ اور منظوری، سبک دوش کو بولا جاتا ہے سیوا نبرت، سیوا نبرت کو سبک دوش بولا جاتا ہے، اور مشورہ کو بولتے ہیں پرامرش، پرامرش کو بولا جاتا ہے مشورہ۔ منظوری کو بولتے ہیں سویکرتی، سویکرتی کو کیا بولتے ہیں؟ منظوری۔ اس کے بعد بولتے ہیں منظور شدہ، یعنی مانیتا پراپت، یعنی اس کو بولتے ہیں ہندی میں منظور شدہ اردو میں ہے، اور مانیتا پراپت اس کو ہندی میں بولا جاتا ہے۔ الحاق شدہ، ٹھیک ہے، یعنی سمبندھ، سمبندھ اس کو الحاق شدہ، ٹھیک ہے۔ فروغ کو بولتے ہیں وکاس، فروغ کو بولتے ہیں کیا؟ وکاس، وکاس نہیں ہوا اس چیز کا، یہاں پر فروغ نہیں ہوا۔ توسیع کو بولتے ہیں وستار، یعنی وستار کرنا، توسیع کرنا۔ ملتوی کو بولتے ہیں استھگت کرنا، کیا بولتے ہیں؟ ملتوی کو استھگت کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے ترمیم، تبادلہ، حصول یابی، تینوں الگ الگ ہیں، میں تینوں کا ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ ترمیم کو بولتے ہیں سنشودھن، سنشودھن کو بولتے ہیں ترمیم، اور تبادلہ کو بولتے ہیں استھاناترن، استھاناترن کو بولتے ہیں تبادلہ، کیا بولتے ہیں؟ استھاناترن کو بولتے ہیں تبادلہ، اور حصول یابی کو بولتے ہیں اپلبدھی، اپلبدھی کو بولتے ہیں حصول یابی۔ میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں الگ الگ کر کے، تاکہ آپ کو ہندی کے اندر سمجھ میں آ جائے کہاں پر شین استعمال ہوگا، کہاں پر سین استعمال ہوگا، کہاں پر بڑی شین، کہاں پر چھوٹی شین، اس لیے میں آپ کو الگ الگ کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اپلبدھی حصول یابی کا آ جائے گا، اپلبدھی تبادلہ کا آ جائے گا، استھاناترن کو بولتے ہیں تبادلہ، اور ترمیم کو بولتے ہیں سنشودھن، سنشودھن، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین یہ 30 سے 35 ورڈ
جو اردو اصطلاحات سے ہندی اصطلاحات ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے اور آپ کے سلیبس کے اندر یہ داخل ہے، جو آپ کے پی ٹی ایگزام کے اندر بھی آئے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سے لگن کے ساتھ، تھوڑی سی محنت کے ساتھ آپ اس کے اوپر توجہ دیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سے جانے سے پہلے ایک یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔